بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، بابل میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ یہ کہاوت تو آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ جو دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں وہ اسی میں جا گرتے ہیں۔ یہ کہانی اسی تناظر میں انتہائی دلچسپ و دل عجیب ہے۔ دو عورتیں قاضی ابن ابی لیلہ کی عدالت میں پہنچ گئیں۔ یہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف قاضی تھے۔ قاضی نے پوچھا، آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ دونوں نے بات کرنا چاہی لیکن ان کے ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ قاضی نے پھر پوچھا، بوڑھی عورت کے چہرے پر تذبذب کے آثار نمایاں تھے۔ نوجوان نے بات کرنا چاہی، بوڑھی نے اس کی بات کاٹ دی۔ قاضی نے کہا، تم فیصلہ کر لو، تم دونوں میں سے کس نے بات پہلے کرنی ہے؟ ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا کہ تم اپنی بات قاضی صاحب کے سامنے رکھو۔ وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، یہ میری پھوپھی ہے، میں اسے امی کہتی ہوں چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اس نے میری پرورش کی ہے یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی۔ قاضی نے جھنجھلا کر پوچھا، اس کے بعد؟ وہ کہنے لگی، پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بھیجا، انہوں نے ان سے میری شادی کر دی۔ میری شادی کو کئی سال گزر گئے، ازدواجی زندگی خوب گزر رہی تھی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی میرے گھر آئی اور میرے شوہر خلیل کو اپنی سوتیلی بیٹی روبینہ سے دوسری شادی کی آفر کر دی۔ ساتھ ہی یہ شرط بھی رکھ دی کہ پہلی بیوی یعنی کہ میں اس کا معاملہ پھوپھی کے ہاتھ میں سونپ دے۔ میرے شوہر نے کنواری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں اس کی شرط مان لی۔ میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی، سہاگ رات کو میری پھوپھی میرے پاس آئی اور مجھ سے کہا، تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیاہ دی ہے، میں تجھے تیرے شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں، اب اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ میں بہت روئی لیکن میری شوہر نے اس کے کہنے پر میرے ساتھ قطع تعلق کر لیا۔ اس طرح جج صاحب میری طلاق ہو گئی۔ میں نے دوسری شادی کر لی لیکن ایک سال بعد ہی میرے دوسرے شوہر مصباح نے کسی بات پر طیش میں آ کر مجھے طلاق دے دی۔ اسی دوران میری پھوپھی کی سوتیلی بیٹی روبینہ نے مصباح سے شادی کر لی۔ اب میری پھوپھی اکیلی رہ گئی تھی، اس نے اپنی سوتیلی بیٹی کے شوہر خلیل سے شادی کر لی۔ میرے سابقہ شوہر خلیل کو اس شادی سے خوش نہیں تھے، کہاں جوان اور خوبرو بیوی اور کہاں میری پھوپھی جو تیزی سے بڑھاپے کی جانب گامزن تھی، اس لیے جان چھڑا کر خلیل کسی دوسرے ملک چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد میری پھوپھی کا شوہر سفر سے تھکے ہارا واپس آیا۔ اتفاق سے میں بھی اپنی پھوپھی کے گھر پر آئی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ ایک شاعر اور حسن پرست انسان تھے۔ میں بن سور کر اس کے آگے بیٹھ گئی اور اس سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اس نے فوراً ہاں کر لی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ آپ کی پہلی بیوی یعنی کہ میری پھوپھی کا معاملہ میرے ہاتھ سونپ دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے وکالت کا حق استعمال کرتے ہوئے پھوپھی کو طلاق دے ڈالی اور پھوپھی کے سابقہ شوہر سے شادی کر لی۔ قاضی حیرت سے پھر وہ کہنے لگی، قاضی صاحب، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، اطمینان رکھیے، میں سارا ماجرا بیان کر رہی ہوں۔ کچھ عرصہ بعد میرے اس شاعر شوہر کا انتقال ہوا۔ میری یہ پھوپھی وراثت کا مطالبہ کرتے پہنچ گئی۔ کچھ عرصہ بعد میرے اس شاعر شوہر کا انتقال ہوا۔ میری یہ پھوپھی وراثت کا مطالبہ کرتے پہنچ گئی۔ میں نے ان سے کہا کہ میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی تھی، اب وراثت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جھگڑا طول پکڑا، اس دوران میری عدت بھی گزر گئی۔ ایک دن میری یہ پھوپھی میرے سابقہ شوہر مصباح کو لے کر میرے گھر آئی اور وراثت کے جھگڑے میں میرے اسی سابقہ شوہر کو سالس بنا لیا۔ اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا۔ مرد اپنی محبت نہیں بھولتا ہے، چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے انگڑائی لی۔ میں نے ان سے کہا، کیا پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے مسکرا کر ہاں کر دی۔ میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ اپنی بیوی میری پھوپھی کے سوتیلی بیٹی روبینہ کا معاملہ میرے ہاتھ میں دیں۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے سابقہ شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وکالت کرتے ہوئے طلاق دے دی۔ قاضی ابن ابی لیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے، پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے؟ میری پھوپھی کہنے لگی، قاضی صاحب، کہ یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ لڑکی طلاق کروا چکی، پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اڑی، اسی پر بس نہیں، دونوں شوہروں کی وراثت بھی اپنے نام کر لی۔
قاضی ابن ابی لیلہ کہنے لگے مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں کچھ نظر نہیں آیا. طلاق بھی جائز ہے، وکالت بھی جائز ہے. طلاق کے بعد بیوی سابقہ شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے بشرطے کے درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر فوت ہوا ہو. تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا. خلیفہ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے اور کہا کہ جو کوئی اپنی بھائی کے لیے گڑھا کھودے گا خود اسی گڑھے میں جا گرے گا. یہ بڑھیا تو گھڑے کی بجائے گہرے سمندر میں گر گئی. سامعین، ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل باب علم کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے. ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. کمنٹ باکس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. نیکسٹ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو بنانے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.